الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال اللہ تعالی فی مقام اخری اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث مسلم شریف الائمۃ من قریش۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کل یوم وفات تھا۔ اس سلسلے میں ایک ولاگ کیا تھا، آج دوسرا ولاگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور صاحب غار ساری زندگی کے ساتھی نے اور شان ابوبکر کو بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز پڑھا کر جس میں ابوبکر صدیق نے نبی کی امامت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ابوبکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد 17 نمازیں ان 3 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں، تو یہ گویا کہ اشارہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ نے آ کے مسلمانوں کو اس وقت سنبھالا جو بہت زیادہ پریشان کھڑے تھے، اور اس وقت آپ نے آ کے اعلان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں صحابہ سارے جمع ہو گئے تھے۔ انصار مدینہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک خلیفہ انصار مدینہ میں سے ہو اور ایک مہاجرین مکہ میں سے ہو، تو اس وقت ابوبکر صدیق نے ان کو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الائمۃ من قریش، قریش میں سے امام بنیں گے، کیونکہ دنیا تمام جتنے عرب کے علاقے ہیں اور حجاز ہے ان میں قریش کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو جس وقت قریش نے سرنڈر کیا تھا تو اس کے بعد ہجوم در ہجوم تمام قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا۔ تو یہ بات سن کر بنو خزرج قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آخر تک انہوں نے بیعت ابوبکر صدیق نہیں کی تھی۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نمازوں کا اور آپ نے تمام چیزوں کا ساتھ نبھایا تھا، لائیں آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کو اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور مومنوں مسلمانوں کا امیر منتخب کرتے ہیں۔ اور پھر تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو، تمہیں آزادی ہے کہ تم میں سے جو چاہے کسی اور کے منتخب کر لو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جس کا تجارت کا پیشہ تھا ان کو یہ کام چھوڑنا پڑا، اور پھر آپ اس کام کے لیے لگ گئے۔ اور پھر جو مسلمانوں کی مجلس شورا تھی انہوں نے طے کیا کہ یہ اگر اپنے کاروبار کرتے رہیں گے تو یہ وقت کیسے دیں گے، تو جو معاوضہ مقرر کیا گیا اس کے لیے انہوں نے یہ شرط قائم کی کہ جو کسی مسلمان کو سب سے کم معاوضہ ملتا ہے میں اتنا وصول کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی پاک کی وفات کا سن کر مختلف قبائل نے ارتداد اختیار کیا ہے، کچھ مدعیان نبوت نکل آئے ہیں اور انہوں نے یہ بغاوت کر رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہ اپنے مقام صدیقیت پر مکمل تھے اور ڈٹرمن تھے، انہوں نے ان تمام لوگوں کے خلاف باقاعدہ فوجیں نکالیں، اور سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نے جو آج کل کے سعودی عرب کے ریاض کے علاقے میں بنو حنیف کا بڑا قبیلہ تھا، 40,000 کی اس کی فوج تھی، اور اس مسیلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے کہا تھا کہ آپ جب تک ہیں آپ نبی ہیں، اور جب آپ فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں نبی ہوں گا۔ تو اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب میری نبوت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 فوج کے لشکر نکالے، ایک اکرمہ بن ابی جہل کو 10,000 کا اور ایک شرجیل بن حسنہ کو 10,000 کا لشکر، اور ان کو تاکید کی کہ دونوں مخالف سمتوں کے آ کر اتنی بڑی اس کی فوج ہے، لڑاکے لوگ
ہیں، بنو غطفان ہے، تو وہ ان پر جلغار کریں گے۔ لیکن حضرت اکرمہ ابن ابی جہل چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے جوش میں زیادہ تھے، اور انہوں نے ایک دم پہلے پلٹ کر حملہ کر دیا، اس کو شکست ہو گئی۔ جب شرجیل بن حسن آئے تو ان کو بھی شکست ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو فوراً بھیجا کہ تم کمان سنبھالو، اور انہوں نے پھر تمام پسپا ہوتی ہوئی ساری فوج کو پیچھے نکالا، اور پھر اپنی ترکیب کے مطابق جو کہ سپہ سالار تھے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے کہ وہ مجاہد ہے کہ جو اللہ کی تلوار ہے، اور یہ اللہ کی تلوار ٹوٹا نہیں کرتی، انہوں نے سنبھالا، اور ان کے ہاتھ سے اس دن 9 تلواریں ایک کے بعد ٹوٹیں، اور لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ 1200 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں 700 سب سے بڑے حافظ قرآن تھے۔ اس سلسلے کا ولاگ انشاءاللہ ہم کچھ اور بھی بیان کریں گے، اور یہ ہمارا دوسرا ولاگ تھا، اور یہ تقریباً 6 منٹ ہو رہے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جانا چاہتے۔ کل انشاءاللہ تیسرا ولاگ کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کمنٹ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔